بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو عزیزو، جب دیکھیں کہ کسی بندے کو کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، مانگ رہا ہے، تو سمجھو کہ اس کو تعلق مع اللہ حاصل ہی نہیں ہوا، تعلق مع اللہ سے بہت دور ہے، اللہ کا تعلق نہیں حاصل ہوا۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کا سے تعلق ہو جاتا ہے، وہ بندہ کبھی بھی جو ہے لوگوں کے سامنے، مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، صرف اللہ تعالیٰ کا بن کے رہتا ہے، سمجھتا ہے کہ میرا خالق، میرا مالک سب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھ کو دے، اور اللہ تعالیٰ ہی سے مانگتا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں ہجرت کر کے تشریف لے گئے مکہ مکرمہ، تو جانے کے بعد حالات ایسے سخت حالات آئے، کئی دن کا فاقہ ہونے لگا۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جتنا برداشت کر سکے اسی میں ایک دن کعبۃ اللہ کے دروازے سے لپیٹ کر کے اللہ سے گڑایا، کہا کہ اے اللہ، تو نے میرا نام امداد اللہ رکھا ہے اور میں کسی سے مدد نہیں مانگوں گا، صرف تیرے در کے سوا کسی سے نہیں مانگوں گا۔ یا اللہ، تو ہی میرے حال کو جاننے والا ہے، اور تو ہی میرے لیے جو ہے کافی ہے۔ لکھا ہے حالات میں کہ بس اس کے چند دن کے بعد ہی ایسے حالات آ گئے، لوگ آ کر کے حضرت کو جو ہے خوش کر کے تحفے دینے لگے۔ اس کے پہلے تک اتنے سخت حالات کہ کئی دن کا فاقہ مکہ سے جانے کے بعد، لیکن اس کے بعد اللہ سے مانگا، کسی سے نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے راستہ کھول دیا کہ اللہ تعالیٰ خاص کر جو خانقاہوں سے تعلق رکھتے، کسی اللہ والوں کا دامن پکڑ رکھا ہے، ان کے لیے تو یہ بالکل زیبا نہیں، صرف خدا سے مانگے، حاجات جو بھی ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے، کیا کمی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، جب اس سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، لوگوں کی طرف نگاہ نہ ہو۔ اور خاص کر اس میں دیکھیے، لباس وضع خطا نہیں، میں جیسا بتایا کہ آدمی کسی کو دیکھا کہ مانگ رہا ہو، انہیں وضع خطا میں چاہے کتنا بھی بڑا ولی دستا ہو، نیک دستا ہو، لیکن مانگ رہا ہے تو سمجھو کہ اسے تعلق مع اللہ حاصل ہی نہیں ہے، ہوتی تو مانگتا ہی نہیں، مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، صرف خالق سے مانگتا۔ ہی حالات ہمارے اکابرین کو دیکھیے کہ انہوں نے ایک درس دے دیا، کیسا بتا دیا کہ کچھ بھی ہو خدا سے مانگو، خدا ہی سے ملے گا، دینے والی ذات اسی کی۔ اگر نگاہ بدلی تو بس انسان کی نگاہ اگر لوگوں پر آ گئی، مخلوق پر گئی، تو بہت سخت امتحان میں پڑ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ جو خالق و مالک ہے سب کچھ دینے کا، پھر وہ اگر نظر پھیر لے کہ بھئی چلو تیری نگاہ تو مخلوق سے کیسے پوری ہوتی، سخت ترین امتحان، اور ذلت بھی ہوگی، پھر ملے گا کچھ بھی نہیں، ذلت بھی اٹھانی پڑی، سخت امتحانوں سے گزرا، پھر حاصل کچھ نہیں ہوا، واپس لوٹ کے خدا سے مانگے گا تبھی ملے گا، کچھ حاصل ہی نہیں ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیے، حضرت ہرزوئی نور اللہ مرقدو کے پاس کسی نے کہا، حضرت ہم کتنے دعائیں کرتے ہیں، آپ کی تسبیحات پڑھتے ہیں، ہماری پریشانیاں دور نہیں ہوئی، معاشی حالت بہت خراب ہے، کہ آپ کے اس تسبیحات کا بھی معمول ہے، پورے ورد ہو رہا ہے۔ حضرت نے بڑی پیارے انداز سے فرمایا، دیکھو کہ تم ایک کام تو اچھا کرتے ہو، کہیں دیکھو کہ 10 کام غلط تو نہیں کر رہے ہو شریعت کے خلاف، ایک کام تو کر رہے ہو اچھا، لیکن 10 ایسے کام ہوں گے جس کی وجہ سے روک رہے ہو، اس کا راستہ رک گیا، اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں لیکن دینے کے لیے تم خود رکاوٹ بن جا رہے ہو۔ ایک آدمی خمیر ابریشم حکیم ارشد اللہ کھائے، طاقت کے لیے آدھا چمچ کھا لیا، آدھا چمچ تو وہ تو جو ہے ایک بلر سے بھی زیادہ کھانا نہیں چاہیے، پاؤ چمچ کھا لیا، یہ ایک بلر سے کھا لیا، جتنی مقدار تھی اس سے بڑھ کر بھی کھا لیا، لیکن ساتھ میں جو ہے جمال غٹہ کا جو ہے 4 چمچ لے لیا، تو کیا طاقت آئے گی؟ طاقت آئے گی، طاقت ہی سے بھی چلی جائے گی، اور ٹوٹ جائے گا، بستر کا ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہم لوگوں کا حال ہے کہ ہم تو جو ہے اللہ تعالیٰ کو ذکر بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی ہو رہی ہے، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ سب اللہ کی نافرمانی، یہ کام ہم سے ہو رہے ہیں، دل سے، دماغ سے، زبان سے، کان سے، ہر اعضاء جوارح سے گناہ کا ہو رہا ہے ہمارے، تو پھر کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت کھینچ آئے گی؟ ضروری ہے تعلق مع اللہ کے لیے بھی، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق کے لیے بھی، اور تعلق مع اللہ پیدا ہونے کے لیے گناہ کو چھوٹ لے، گناہ کو چھوٹنے ہی کے لیے
یہ تعلق ہونے کے لیے کسی اللہ کے نیک بندوں کی صحبت ضروری ہے. اس کے پاس جائے گا، اس کی باتیں سنے گا، اس کے پاس بیٹھے گا، اس کی باتیں کان میں پڑتی رہے تو دل پر اثر کرتی ہے، روح کے اوپر جیسا پیوست ہو جاتی ہے، پھر اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے، وہ کھینچتے چلے جاتا ہے. جیسا ایک ماں ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو ابا سکھاتی ہے، اتنا کہ زیادہ کہتی ہے کہ جلدی سے وہ ابا کہہ لے، تاکہ ابا کہنے سے اس کا ابا کی محبت بچے پر زیادہ ہو جائے گی. ابا ابا پکارے گا تو محبت ہوگی، اس لیے ماں سب سے زیادہ ابا ہی کو سکھاتی ہے. تو یہ جتنے اللہ والے ہوتے ہیں وہ ربا کو سکھاتے ہیں کہ بھائی ربا کہتا چلا جائے، ربا کی جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے. اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، جتنے پیر ہیں، جتنے اللہ کے خاص بندے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ مریدین کے فوری طور پر اللہ تعالیٰ کا بن جائے، اللہ کا بن جائے، ربا کا بن جائے، ربا کی جو ہے ایسا کرم کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو ہے شفقت کے سائے میں چلے جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو لے لے. چاہتے یہ ہیں کہ بھائی جلد اس کا بن جائے. امی میں کمی، ہم جاتے ہی نہیں، ان لوگوں کی صحبت اختیار نہیں کرتے، اور جاتے بھی ہیں تو بس اپنے کوئی مقصد سے رسمی طور پر، کیونکہ حضرت والا یہی فرماتے ہیں کہ خالی ہو کر جاؤ گے بھرتی ہو کر آؤ گے. لے کے پہلے ہی بھرتے جاؤ گے، دنیا بھر کے جو ہے ایسے چیزیں سوچ سمجھ کے جا رہا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے جا رہا ہے، کبر لے کر جا رہا ہے، وہاں کیا تو کچھ نہیں ملے گا. کیونکہ جتنا دل کو جو ہے حاصل کرنے کے لیے کٹورا خالی ہوگا تو ہی تو بھرا جائے گا. پہلے بھرا ہوا لے جا رہا ہے کہ دنیا بھر کے ایسے کدورتیں، حسد، کبر سب لے کے، بغض لے کے جا کے بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں بھی وہی حال میں بیٹھا ہوا ہے، حاصل ہی نہیں کرنا چاہتا، بھرا ہوا ہے تو وہی بھرا ہوا ہے واپس آئے گا. کنویں کے پاس جا کر کے بھی پیاسا آیا، اسی کے لیے کہتے ہیں کہ وہاں سب کچھ مل سکتا تھا، اللہ تعالیٰ کے قرب ہو سکتا تھا، وہاں بھی محروم ہو گیا. دوستو عزیزو، ہمارا حال یہی ہے کہ ہمارے اکثر ایسا ہی وقت گزرتا ہے کہ ہمارے حالات جو ہیں تعلق مع اللہ پیدا ہونے کے بجائے اللہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہم تو اللہ کے ماسی اللہ کے علاوہ ہماری نگاہ کوئی بھی کام میں پہلے دیکھیے، غور کر کے کہ پہلے نگاہ اللہ کے اوپر کتنی ہے اور غیر اللہ پر، اسباب پر ہی نگاہ ہے ہماری. مسبب الاسباب پر سوچتا بعد میں ہے. پہلے جب فعل ہو گیا، اپنا سارا ارادے، سارے کوششیں ناکام ہو گئی، تب مسبب الاسباب یاد آتے ہیں. پہلے اسباب ہی پر کرتا ہے. طریق ہونا تو کیا چاہیے تھا کہ پہلے مسبب اسباب سے رجوع ہوتا، پھر اسباب کا اختیار کرتا، اللہ سے مانگتا. اللہ کے جتنے نیک بندے ہیں، جو ہے جوتا بھی ٹوٹ جاتا تو موچی کے پاس جانے، چمبار کہتے ہیں، چمبار کے پاس جانے سے پہلے جو ہے اللہ سے مانگتے تھے، اللہ میرا چپل ٹوٹ گیا ہے، اس کو سلانا ہے، درست فرما دیجئے. اللہ سے مانگ کر کے پھر چمبار کے پاس جاتے تھے. ہم پہلے چمبار کے پاس جاتے ہیں، پورا ہوا، وہ نہیں ہوا، انہیں نہیں ہوتا، پھینک جاتا، بعد اللہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا یہی فرق ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی، تو پھر اللہ تعالیٰ کو پہلے یاد کرنا چاہیے. مسبب الاسباب جو ہیں وہی ہیں، وہ چاہیں تو ہی ہو سکتا ہے، وہ نہ چاہیں تو نہیں ہو سکتا. تو یہ جانتے بھی ہیں، جاننے کے باوجود ہم کتنا اس سے رجوع ہوتے ہیں؟ ہم نہیں رجوع ہوتے. وجہ اس لیے ہے کہ ہمارے اندر دل و دماغ کے اندر دنیا بھری ہوئی ہے. ساری نگاہ ہماری فوراً اسباب پر جاتی ہے، اسباب کو دیکھ کر فیصلے ہوتے ہیں، اسباب کو دیکھ کر کے ہمت ہوتی ہے، اسباب کو دیکھ کر کے پسیمتی ہو جاتی ہے. یہ نہیں ہونی چاہیے. جس کا دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی، کسی چیز سے وہ ٹسمس نہیں ہوگا. اس کے ہزاروں دشمن کھڑے سامنے ہوں، وہ تنہا ہو، کوئی کچھ اثر ہی نہیں ہوگا اس کو. وہ ایک ہی، کیونکہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ جتنا قوی ہوگا، کسی کی پرواہ نہیں ہوتی اس کو. کیونکہ اسے یقین ہے کہ میرا مولا، میرا خالق، میرا مالک، میرا جو پیارا جو خدا ہے، مجھے ایسا نہیں پھنسائے گا، مجھے رائے گا نہیں جانے دے گا. وہ یقین ہی ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں بندہ مجھ سے جیسا یقین رکھے گا، اتنا یقین رکھے گا، میں ویسا ہی معاملہ اس کے ساتھ کروں گا. جانتے ہوئے بھی ہم پہلے کہاں جاتے ہیں؟ اسباب پر نگاہ ہے، مسبب الاسباب پر بعد میں جا جاتی ہے. پریشانی ہماری کیسے دور ہوگی؟ ہمارے پریشانیوں کا دیکھیے، ہمارے اکثریت ہم اتنے پریشان ہیں، تو غور کریں تو پتہ چلے گا معاشی حالت پریشانی ہے تو کہاں حرام کاری ہو رہی ہے، حرام سودی لین دین عام ہو گیا، خواص کے گھروں میں سودی لین دین ہو رہا ہے، سود کے پیسے بنے جا رہے ہیں. کیا جتنی اللہ تعالیٰ دے دیا اس سے اگر آدمی خوش ہوتا ہے تو چیز نہیں آتی. سودی لین دین ہو رہا ہے، سود پر کم سے کم سود پر نہیں دے رہا ہے، سود کے پیسے لے رہا ہے، سود دینے کے اچھے گھرانے کا بات کر رہا ہوں میں، عوام کی بات نہیں ہے، خواص کی بات ہے. پھر کیسے اللہ کی پیدا کی، کیسے پریشانی دور ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، شریعت کو پامال کر کے، پھر چین تلاش کر رہا ہے، راحت تلاش کر رہا ہے، سکون تلاش کر رہا ہے، اور عافیت تلاش کر رہا ہے.
معاش میں ترقی تلاش کر رہا ہے، کہیں سے ملے گی ترقی؟ تنزلی ہوگی۔ آج ہم پریشان اسی وجہ سے ہیں، ہم میں سے اکثر لوگ اسی وجہ سے پریشان ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر جتنی پریشانی ہیں صحت کے اعتبار سے، مالی اعتبار سے، اس کی 90% وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر، ہمارے ہاں گناہ اتنا عام ہو گیا ہے، اور اس گناہ کو گناہ سمجھ نہیں رہے ہیں، شریعت کے حکم کو پامال کر رہے ہیں، اور تھوڑی سی اللہ کی یاد کر لیا اور نمازیں پڑھ لی تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی بڑی عبادت کر رہے ہیں، اللہ ہماری نہیں سن رہا ہے، کیا بات ہے، کیا رکاوٹیں ہیں۔ اور آج کل تو ایک عام رواج ہو گیا ہے کہ بار بار کوئی پوچھتا ہے کہ کہیں ہم کو اس سے جادو تو نہیں کر دیا ہے، کہیں سحر تو نہیں ہو گیا ہے، کوئی ایسا تو دشمن ہم کو رکاوٹ تو نہیں بن رہا ہے؟ خود رکاوٹ بن رہا ہے، یہ خود جو ہے اس کی ترقی میں، اس کے جو ہے آمدنی میں، کمائی میں خود رکاوٹ بن رہا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کر کے، شریعت کو پامال کر کے، شریعت کو مذاق اڑا کر کے اپنی زندگی کے اندر خود جو ہے رکاوٹ بن رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی کون رکاوٹ ہے تو نہیں، حضرت دیکھ لیجئے، کہیں رکاوٹ تو نہیں ہے، کہیں ایسا نہیں ہے کہ بھائی دشمنوں نے ہمارے لیے رکاوٹ بن گئے ہوں، دشمنوں نے سحر کر دیا ہو کہ ہم کو ترقی نہ ہو۔ کتنی بڑی نالائق سوچ، کتنی گھٹیا ہو جا رہی ہے انسان کی۔ اپنی غلطیوں پر احساس نہیں ہے، اپنے مسبب الاسباب پر نگاہ نہیں ہے، اسباب پر ہی سب کچھ سوچتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی صبح سے شام تک کر کے تھوڑا بہت اللہ کو یاد تو کیا کر لیا کہ بڑا احسان سمجھ کے پوچھتا ہے کہ میں نے اتنا بلایا اللہ کو، پھر بھی میری پریشانی دور نہیں ہوتی ہے۔ حضرت حضوری کا وہ جملہ اتنا یاد آتا ہے، حضرت اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تم نے اچھا ہی کر لی، 10 غلط کام کیا ہے تو کیسے تمہارے کام ہوگا، کیسے بنے گا اللہ کے پاس؟ تم نے ایک تو اچھا کام کر لیا، لیکن 10 ایسے کام کیا جو اس کو روکنے والے تھے، آپ کی ترقی کو، آپ کے مال کو، آپ کے گھر میں جو ہے خیر و برکت کو روکنے والے 10 کام ایسے کر دیے ہیں، تو پھر کیسے آپ کے ہاں اس میں ترقی ہوگی؟ ہمیں سے ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنا محاسبہ کرے کہ ہمارے اندر کتنے نیک کام ہو رہے ہیں، کتنے برائیاں ہو رہے ہیں، اور اگر جہاں جس چیز کے نگاہ جائے، جو ہے جس چیز پر نشاندہی ہو اس پر فوراً تدارک کی فکر کرے، اور اللہ والوں کی صحبت میں جائے، ان سے دعا کرائے، خود بھی دعا کرتے رہے، اللہ سے بھی، اللہ والوں سے بھی دعا کروائے، تب جا کر کے یہ ہمارا جو ہے حال صحیح ہو سکتا ہے۔ اللہ مجھے بھی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو بھی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔